الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالی کی خاص توفیق کے ساتھ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، سورہ رعد مدنی صورت ہے، مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 43 ہے، 6 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 13واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 96 نمبر ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 13 دیکھیں، یسبح الرعد، اس لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ الرعد کیا ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اسی سورت کی آیت نمبر 13 پر انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں اس کا صرف لغوی معنی یاد رکھ لیں۔ رعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں، بادل جو گرجتا ہے اس گرج کو رعد کہتے ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ کیا ہے، انہ ملک یسوق السحاب، کہ وہ فرشتہ ہے۔ رعد فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے۔ گویا لغوی 2 مطلب ہو گئے، ایک تو جو گرج ہے بادلوں کی اسے رعد کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو فرشتہ ہے جو اس کام پر مقرر ہے اسے بھی رعد کہا جاتا ہے۔ باقی اسی لفظ سے آگے کوئی ضرب المثل بھی، مثالیں بھی بنی ہوئی ہیں، جیسے صلف تحت راعدہ، یہ اس شخص کے حق میں بولی جاتی ہے جو صرف باتیں ہی کرتا ہو، باتونی ہو اور کچھ کر کے نہ دکھائے۔ اسی طرح رعدت السماء وبرقت، یہ بولا جاتا ہے بادل گرجا اور چمکا۔ الرعید بلکہ الرعدید، یہ بزدلی کی وجہ سے جو کانپنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ محاورہ ہے نا، ارعدت فرائصہ خوفا، یعنی خوف کی وجہ سے اس کے جو پٹھے ہیں وہ کانپنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے لغوی اعتبار سے۔ باقی یہاں کیا مراد ہے، فرشتہ مراد ہے یا اس سے بادلوں کی گرج مراد ہے، یہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 میں اس کی وضاحت انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا اللہ تعالی کے علاوہ معنی مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ، آیات آیتیں ہیں، الکتاب کتاب کی، والذی اور جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ جی، تلک کا اصل ترجمہ تو ہوتا ہے وہ، لیکن کبھی کبھار یہ ترجمہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا بات میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یعنی دور کا لفظ بول کر قریب معنی مراد لیں تو اس کے ساتھ بات میں ذرا مزید زور وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے نا، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے یہ کتاب۔ جی، بامحاورہ ترجمہ ہوگا، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیات جو ہے یہ آیتن کی جمع ہے، زیادہ آیتیں۔ الکتاب، یہاں یہ یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے کامل چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلان الرجل، یعنی فلاں شخص مرد ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ واقعی سچی بات ہے کہ وہ کامل مرد ہے، اس کے اندر بخیلی، بزدلی، جھوٹا،
یا لنگڑا ہونا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صحیح سالم مرد ہے۔ اسی طرح دین و عقائد میں الکتاب سے مراد کامل کتاب قرآن مجید لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو المدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ گرامر پڑھتے ہیں تو گرامر میں جو نحو کی کتاب ہے، نحو کا جو فن ہے، نحو کے موضوع پہ کئی کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں، لیکن امام سیبویہ کی جو کتاب ہے نحو کی، اسے الکتاب کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کتاب باقی جتنی نحو کی کتابیں ہیں سب سے زیادہ کامل ہے۔ تو یہ تو ایک مثال کے لیے آپ کے سامنے رکھا، باقی مکمل کامل ہر اعتبار سے غیر ناقص وہ کتاب قرآن مجید ہی ہے، جس کے اندر دین، عقائد، ہر قسم کی چیز مکمل بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ الکتاب۔ آگے ہے انزلہ، نازل کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے انزلہ۔ انزلہ الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے تیری طرف یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حق اور صداقت پر بڑی زبردست اور قوی دلیل ہے کہ یہ ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے اترا ہے، اور دوسرا ان کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ بالکل سچ ہے اور انسانی ضروریات اور حالات کے عین مطابق ہے۔ اس میں موجود اوامر و نواہی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ایسا کریں اور کچھ میں کہا ہے ایسا نہ کریں، اس پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایمان کی سعادت سے محروم ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالی وہ ہے، الذی جس نے رفع بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر کسی ستون کے، ترونہا تم انہیں دیکھتے ہو، ثم پھر، استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا، الشمس سورج، والقمر اور چاند، کلن ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لأجل مسمى ایک مقررہ وقت کے لیے، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، الآیات نشانیاں، آیات، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا توقنون یقین کر لو۔ جی رفع، رافعین، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پڑی ہوئی چیز کو اوپر کی طرف اٹھانا، بلند کرنا، جیسا کہ یہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی آسمانوں کو اس نے بلند کیا ہے، مراد یہ کہ پہلے یہ نیچے تھا۔ کبھی کبھار رافع عین کا استعمال عمارت کو اوپر لے جانے کے لیے اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اور کبھی ناموری اور شہرت کا ذکر بلند کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے ذکر کا، خیر کا دروازہ بلند کر دیا، خیر کا یعنی جو چرچا ہے آپ کا اس کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور کبھی کبھار یہ رفع کا جو رافع عین ہے اس کا مطلب مرتبہ کی بلندی بیان کرنا ہوتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی۔ اور بھی اس کے کئی معنی لغت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ السماوات جو ہے سما کی جمع ہے،
زیادہ آسمان. بغیر عمد، عمد جو ہے یہ ستون کو کہتے ہیں. عین میم دال، عمد، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا یا اس پر ٹیک لگانا. جیسے العماد وہ چیز ہے جس پر ٹیک لگائی جائے یا بھروسہ کیا جائے. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اعتماد کرنا. ہم کسی کو کہتے ہیں نا میں نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ایسا کیا ہے، تو یہی ستون کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی ستون جو ہم لگاتے ہیں عمارت کے لیے تو ستونوں پر اعتماد کر کے ہم چھت پر کھڑی کرتے ہیں کہ آپ کا سہارا ہے، ستونوں کا سہارا ہے کہ چھت پر کھڑی ہوئی ہے. ترونہا یہ رؤیت دیکھنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. استوا مستوی ہونا، قرار پکڑنا. عرش سے مراد عرش واضح ہے. سخرا مسخر کیا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مسخر، تسخیر. شمس و قمر یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یجری چل رہا ہے، جاری ہونا، فلاں کا اجرا کیا گیا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح لِأَجَل، اجل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. حق مہر مؤجل ہے یا غیر مؤجل، اسی سے. آگے یدبر تدبیر کرتا ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فلاں بہت مدبر ہے، کوئی تدبیر ڈھونڈیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یفصل تفصیل، مفصل سوال ہے جی، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سارے الفاظ بہت زیادہ آسان ہیں. لقاء ملاقات سے ہے، ملاقاتی احباب آ رہے ہیں. توقنون یقین سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. یقین محکم، یقین کرنا. گویا سارے الفاظ جو ہیں ہمارے اپنی زبان اردو میں استعمال ہونے والے ہیں اور بہت زیادہ آسان ہیں. بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اللہ الذی رفع السماوات، لفظ اللہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. باقی جو سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کے سامنے قیامت کو پیش ہونا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے. اس عقیدے کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے آسمان و زمین میں اپنی جو نشانیاں ہیں قدرت کی، کچھ کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ وہ توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان لے آئیں. تو یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے آسمان کا ذکر اس لیے بھی کیا کیونکہ آسمان کو پیدا کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہو سکتا ہے. انسانیت کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے. اس بات کو ہم سمجھ پائیں گے. سورۃ النازعات نکالیں، آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ تو یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے بندوں سے کہ اپنے وجود اور آسمان کے وجود کا مقابلہ تو کر کے دیکھو. ساتھ ہی یہاں تو سوال کیا نا، سورۃ المؤمن آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا. کیا کہا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام ہے. اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے، کون سی ذات ہے کہ جس نے بہت بڑا جو آسمان ہے، زمین ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے. جی آگے فرمایا بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے کہ جسے تم دیکھو.
اس میں آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. علماء مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں. اچھا، اس سے پہلے یہ جو لفظ عمد ہے اس کے متعلق یاد رکھ لیں کہ یہ اس میں جمع ہے، تو اس کا مفرد جو ہے عمود اور عماد یہ آتا ہے، یہ واحد ہے، اور اس کی اسم جمع کیا ہے؟ عمد، زیادہ ستون. جی، علماء کے جو دو اقوال ہیں اس آیت کی تفسیر میں، پہلا قول کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے حقیقی طور پہ آسمان کے ستون ہے ہی نہیں کہ جن ستونوں پر آسمان کھڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا مکان تعمیر کرتے ہو، چھوٹی سے چھوٹی جو ہے ایک چھت بناتے ہو، لیکن اس کے نیچے آپ کو چاروں طرف دیواریں اور پھر اس کے درمیان میں بھی بسا اوقات ستون بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا لیکن کہیں بھی اس کا کوئی ستون نہیں بنایا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے وہ ہوگا ترونہا کو عمد کی صفت قرار دیں گے. پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند فرمایا جنہیں تم دیکھتے ہو. گویا مطلب کیا ہے کہ ستون ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتے. ایک یہ مطلب ہے. یہ دونوں اقوال ہی درست ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بتلایا نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی طرف سے کسی ایک کو راجے دوسرے کو مرجو قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے. یعنی پہلی کیا ہو گئی خلاصتاً سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، ستون ہے ہی نہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. آگے فرمایا ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر اس نے قرار پکڑا. اچھا، یہاں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اسی آیت پر. کیسے؟ اس کو سمجھا نہیں. کچھ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کچھ ظالموں نے اس قدر لکھا، اگر آپ کے سامنے وہ کتاب گزرے تو اس کا مطالعہ کیجئے گا. کتاب کا نام ہے الدین الخالص، تو بلکہ نہیں، کتاب کا نام ہے توحید خالص. تقریباً 400-500 صفحات پر، یہ اس سے زائد پر مشتمل ہوگی. اس کے اندر میں نے چند سال پہلے، کوئی 4-5 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا. اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے گمراہ کن عقائد اور نظریات. کیسے؟ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز میں موجود ہے، اور کچھ جو زیادہ ہی خناس قسم کے لوگ ہیں ان کے اقوال جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے، کچھ نے کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی فلاں چیز میں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فلاں جانور جو ہے اس میں بھی موجود ہے، فلاں جو درندہ ہے اس میں بھی موجود ہے، فلاں پرندے کے اندر بھی موجود ہے. یعنی ایک ہے کہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ایک ہے ایک چیز کا نام لینا جو خبائث چیزیں ہیں، درندے ہیں اور چیر پھاڑ کر دینے والے جانور ہیں، یا خبیث جانور ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو بہت سے زیادہ لوگ گمراہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اسی لیے علماء نے بہت اچھا کیا، امت پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ عربی میں این اللہ اس نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے جیسا کہ بھی قرآن میں پڑھ رہے ہیں اسی آیت میں ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اسی طرح دوسری آیت میں ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر، رحمان عرش پر مستوی ہے. اب عرش پر کیسے ہے، کیسے رہتا ہے وہاں، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں، لہذا ہم اپنی طرف سے جو ہے اٹکل پچو نہیں لگائیں گے. یہاں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے وہ نوٹ کریں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. بڑی زبردست بات کی. فرماتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے، ہم نے جان لیا، قرآن میں آ گیا. دوسرا کیا کہا والکیف مجہول،
کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے وہاں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیا صورتحال ہے، یا وہ عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر پورا آتا ہے نہیں آتا، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں یہ مجہول ہے، یعنی اس کے متعلق شریعت خاموش ہے۔ والایمان به واجب، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلے ہمیں نہیں پتا کہاں پہ، چھوڑیں، بات ہی چھوڑیں، ختم کریں، بحث نہ کریں، نہیں، بلکہ اس پر ایمان ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح بیٹھا ہے یا اور کسی کے متعلق سوال کرنا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو فتاوی ہیں، مجموع الفتاوی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 پر موجود ہے۔ دیگر بھی بعض بڑی کتابوں میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے، اور یہ بڑا شاندار ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا جو ذکر ہے قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، یہ بھی لکھ لیں، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورۃ الرعد آیت نمبر 2 ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ فرقان آیت نمبر 59، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے قابو میں کر لینا، اپنے تابع کر لینا، اپنے قابو میں کر لینا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں اور پوری طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پابند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں لگایا ہے، جس کام پر لگایا ہے، اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جو مدت مقرر کی ہے اس کے بالکل عین مطابق، وقت پر جو مقرر کیا گیا اس کے مطابق چلتے ہیں، یعنی قیامت تک اپنا جو ان کا دورہ ہے، جس کے درمیان انہوں نے گھومنا ہے، اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں۔ ان کی رفتار جو ہے کبھی نہیں بدلتی، نہ طلوع وغیرہ کا جو نظام ہے اس کے اندر فرق آتا ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہو کہ سورج چل رہا تھا اور آگے جا کر کسی سیارے کے ساتھ یا چاند کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا؟ کبھی نہیں۔ سورج جو ہے اپنا دورہ 1 سال میں پورا کرتا ہے، جبکہ چاند یہ 1 ماہ میں کرتا ہے۔ سیارے جو ہے یہ بھی چلتے ہیں، سورج چاند کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوا، یا کسی سیارے کے ساتھ بھی ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور حکمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں سے ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کل کا لفظ استعمال کیا، کل یجری لاجل مسمی۔ کل کا جو لفظ ہے نا، یہ 2 کے لیے نہیں، 1 کے لیے نہیں، بلکہ زیادہ کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں سورج، چاند، اس کے ساتھ ساتھ سیارے بھی شامل ہیں، یعنی سیارے بھی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے ہی رہیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جریان، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، صرف گردش پر یہ محمول نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ بھی چونکہ سیارہ ہے تو یہ بھی گردش کرتا ہے۔ باقی اس کے متعلق جو ہے الشمس والقمر بحسبان، اس نام سے کتاب ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمہ اللہ کی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر سورج، چاند، دیگر سیارے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، فلکیات، وہ سارے کا سارا انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر لکھا ہے، اور وہ بہت زیادہ جاندار اور شاندار مضمون ہے۔ ویسے تو سائنسدانوں کے ہم پڑھتے رہتے ہیں مضامین، لیکن اس کے اندر چونکہ وہ کئی باتیں ان کی شریعت کے ساتھ وہ متصادم ہوتی ہیں، اس لیے یہ چونکہ عالم دین ہے اور ان کی کتاب وہ
اس موضوع پر موجود ہے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ جی آگے فرمایا یدبر الامر، کام کی تدبیر کرنا۔ تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو نہایت احسن طریقے کے ساتھ، مضبوط اور مکمل طریقے کے مطابق چلانا، اسے کہتے ہیں اچھی تدبیر کرنا۔ ویسے تو لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں یہ کام کیسے کیا جائے، کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا بنایا ہوا منصوبہ وہ کسی نہ کسی حادثے کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا یفصل الآیات، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام آیات اور نشانیوں کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے، اور آپ کو یہ یقین دلانا مقصود ہے کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں، اور وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، تاکہ تمہیں دوبارہ پیدا ہونا، یہ اس کا احساس ہو جائے کہ ہم نے دوبارہ پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ جیسے کہ آگے فرمایا نا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ہم یہ ساری آیتیں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اس کا یقین کر پاؤ کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے، انہیں بڑے احسن طریقے کے ساتھ چلا سکتا ہے، تو تم تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، تمہیں پیدا کرنا پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف بیان ہوا ہے، دیکھیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، وَهُوَ اور وہ وہی ہے، الَّذِي جس نے، مدّا پھیلایا بچھایا، الْأَرْضَ زمین کو، وَجَعَلَ اور بنائے، فِيهَا اس میں، رواسیہ پہاڑ، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور تمام پھلوں میں سے، جعل بنائے، فِيهَا اس میں، زوجین دو قسمیں، اثنین دو دو، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیل رات سے، النہار دن کو، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی مدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، کسی چیز کو بچھانا۔ ہاں آگے ہے رواسیہ، رواسیہ جو ہے یہ پہاڑوں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، رواسیتن واحد ہے، رسا یرسو اس سے جو ہے یہ مشتق ہے۔ رسا یرسو کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں گڑا ہونا، گڑا ہوا ہونا، تو مراد اس سے کیا ہوگا؟ زمین میں گڑے ہوئے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہاڑ، یعنی پہاڑ یہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، رواسیہ۔ الثمرات جو ہے یہ ثمر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھل کو کہتے ہیں۔ زوجین، زوجہ، زوجین، زوجیت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اثنین دو، یغشی کا مطلب ڈھانپنا، غشی طاری ہونا، اللیل لیل و نہار، اسی طرح دن بھی لیل و نہار، آیات نشانیاں، یتفکرون غور و فکر، تفکر اس سے جو ہے مشتق ہے۔ اچھا اس آیت کریمہ میں اس سے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی نظام ہے وہ بتایا، سب سے پہلے آسمان کا بتایا کہ اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن وہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مشکل نہیں ہے، لیکن صرف انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر سورج، چاند، سیارے، ان کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف روشنی ڈالی۔ اب نیچے والا جو جہان ہے اللہ تعالیٰ اس کی چند قدرتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک زمین ہے کہ ایسا کرہ ہے، اتنی وسیع اور اتنی جو ہے اس کا طول و عرض اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، دنیا کا جو آخری کنارہ ہے اس تک پہنچ نہیں سکتا، نہ طول نہ عرض، نہ یہ پتا ہے کہ لمبائی کس طرف ہے، نہ یہ پتا ہے کہ اس کی چوڑائی کیسے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا توازن اس قدر رکھ دیا، انسان اس کے اندر بڑی عظیم الشان عمارتیں بھی بناتے ہیں،
اور اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے کس قدر برقرار رکھا. زلزلہ آتا ہے زمین پر، لیکن پہاڑ، خصوصی طور پہ پہاڑوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پہاڑ جیسے ایک کیل ہوتا ہے نا، کیل ہم ٹھونس دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو چیزیں وہ مضبوطی کے ساتھ وہاں لگ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح زمین پہ مختلف قسم کے زلزلہ، کوئی اور اس طرح کی چیز آ گئی، لیکن پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گاڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین ادھر کی ادھر نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، آسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا اظہار فرمایا، اور اپنی جو نعمت زمین کی ہے اب اس کا اظہار اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں. یہاں پہاڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْهَارًا کا لفظ بھی بولا، ندی، نالے، نہریں وغیرہ. ان کا ذکر بھی ساتھ اس لیے کیا گیا کہ دریا جو ہے عموماً پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں. آگے ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. جی اس کے دو مفہوم ہیں. جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے اس کا معنی مراد یہ کیا ہے ہر طرح کا پھل، میٹھا بھی، کھٹا بھی، گرم بھی، سرد بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، سیاہ بھی، سفید بھی وغیرہ. تو یہ معنی بھی درست ہے. دوسرا معنی جو آیت کے زیادہ موافق آ رہا ہے جعل فیہا زوجین اثنین، زوجہ، دو، وہ یہ ہے، اور اس کی حقیقت کا پہلے خاص انکشاف نہیں ہوا تھا لیکن اب اس کا پوری طرح انکشاف ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ چند درخت جو ہیں وہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں. مذکر مؤنث سے مراد سادہ الفاظ میں نر اور مادہ کہہ لیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ آگے ان کی افزائش ہوتی ہے پھل وغیرہ کی. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کھجور ہے، پپیتا ہے، اور اس طرح کے اور جو درخت وغیرہ ہیں ان کے اندر نر اور مادہ کا سسٹم ہوتا ہے. لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے، پوری دنیا اس حقیقت کو جان چکی ہے، اس کا انکشاف ہو چکا ہے کہ ہر پھل اور پھول اس کو اللہ تعالی نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. یعنی ہر چیز کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھا گیا ایک پھول کے اندر ہی پودا ہے، اس کے اندر ایک پھول لگا ہوا ہے، ایک پھول میں دو چیزیں ہیں، نر بھی موجود ہے، مادہ بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم جو قدرت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرتوں کا مالک ہے. اس قدر وہ تخلیق کرتا ہے کہ اس کی تحقیق ہم کریں تو انسانی جو عقل ہے وہ دنگ کیسے پیدا کر دیا ہے. آگے ایک اور خوبی، ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا یغشی اللیل النہار. یغشی، اغشا، یغشی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے ڈھانپنے والی بنا دینا. رات کو دن پر اڑا دیتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اسی طرح دن کو رات پر اڑاتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں انہیں ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں. بہت زیادہ نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنے والے کے لیے ایک نشانی ایمان لانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس آیت کریمہ کا بامحاور ترجمہ یوں ہوگا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا. وہ رات کو دن پر اوڑھتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. جی آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ اور باغات ہیں، مِنْ أَعْنَابٍ انگوروں سے، وَزَرْعٌ اور کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ اور کھجور کے درخت ہیں، صِنْوَانٌ زیادہ تنوں والے، وَغَيْرُ صِنْوان اور بغیر زیادہ تنوں کے، یُسْقَى وہ سیراب کیا جاتا ہے، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ایک پانی سے، وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بَعْضَهَا
ان کے بعض کو علی بعض بعض پر فی الاکل ذائقے میں، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو سمجھتے ہیں۔ جی قطع ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یہ قطعتن کی جمع ہے، قطعتن ایک ٹکڑا اور قطع زیادہ ٹکڑے۔ متجاورات یہ جیوارن سے ہے، اور جیوار جار سے ہے، جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، ہمسائیگی۔ مطلب کیا ہے کہ ساری زمین ایک جیسی تو نہیں ہے، کوئی ٹکڑا زرخیز ہے، کوئی شور کا ہے، کوئی نرم زمین ہے، کوئی پتھریلی زمین ہے، لیکن یہ سارے آپس میں قطعے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے لفظ بولا متجاورات۔ جنات آپ جانتے ہیں جنت ان کی جمع ہے، زیادہ باغات۔ اعناب عنب ان سے ہے، عنب انگور کو کہتے ہیں۔ زرع کھیتی، زراعت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نخیل نخلستان کھجور کے درخت مراد اس سے۔ یسقا پلایا جاتا ہے، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ ساقی کوثر نبی علیہ السلام کے بارے بولا جاتا ہے۔ نفضل فضیلت سے ہے، اسی طرح باقی یعقلون عقل سے ماخوذ ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ جی وفی الارض قطع متجاورات، قطع آپ نے جان لیا، قطعۃ کی جمع ہے، اسی طرح متجاورات جیوارن سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ متجاورات کا ملی جلی زمین ہے، مراد کیا ہے کہ زمین کئی حصے ہوتے ہیں، کوئی حصہ زرخیز ہے، اسی طرح کوئی مٹی صرف مٹی ہے، کچھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے، گارے والی ہے، گویا مختلف قسم کی زمین ہے لیکن آپس میں ملی جلی۔ پھر آگے فرمایا کہ اس میں انگور بھی ہیں، انگور اور پھلوں کے باغات ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کا اختصار دیکھیے کہ انگور کا ذکر کر کے باقی باغات کو سننے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیا کہ خود ہی سوچ لیں۔ کھیتی ہے، کھیتی ہر قسم کی اس کے اندر آ گئی۔ کھجور کے درخت بھی ذکر کر دیے، سنوان اور غیر سنوان۔ سنوان جو ہے یہ سنون کی جمع ہے، تسنیہ بھی یہی ہے۔ اس کا اصل معنی مثل ہوتا ہے، جیسے بولا جاتا ہے عم الرجل سنو ابیہ، یعنی آدمی کا چچا اس کے باپ کی مثل ہے۔ سنو کا مطلب مثل، طرح۔ تو کھجور کا تنا نیچے سے ایک ہو اور اوپر اس تنے سے کئی تنے نکلیں تو اسے سنوان کہتے ہیں، یعنی نیچے سے ایک ہی ہے، اوپر سے کئی تنے اس کے آگے نکل رہے ہیں، اس پر لفظ سنوان بولا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ غیر سنوان اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنا ہے ہی نہیں، کھجور ایسے یہ تنا ہی نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تنے والی۔ تو یہاں سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس قسم کے دوسرے درخت بھی ہیں، ایک ہی پانی کے ساتھ سارے کے سارے درخت، باغات وغیرہ ان کو سیراب کیا جاتا ہے، پھر اسی زمین سے اور اسی پانی سے کوئی پھل کڑوا پیدا ہوتا ہے، کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی بد مزہ ہے، کوئی بہت زیادہ مزیدار ہے، اور کوئی بہت ہی زیادہ بڑھ کر لذت رکھنے والا ہے۔ یہاں ایک مسند احمد کی حدیث سامنے رکھ لیں، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400 حدیث نمبر 19601۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك الخبيث والطيب والسهل
والحزن وبین ذلک. جی ترجمہ اس کا دیکھیں. اس حدیث سے مزید جو ہے اس آیت کی وضاحت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری روئے زمین میں سے اللہ تعالی نے ایک مٹھی لی جس میں سفید، سیاہ، سرخ، ہر رنگ، نرم، سخت اور شور، زرخیز، ہر قسم کی مٹی اس کے اندر شامل ہوگی. اور آدم کی اولاد اسی کے مطابق، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اس کے درمیان، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی خبیث، کوئی طیب. یہ سارا کا سارا اسی زمین کی وجہ سے ہی ہے. یعنی زمین ایک ہی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی باپ اور اسی کا نطفہ، لیکن رنگ جو ہے بے شمار ہے، طبیعتیں جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. تو آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کامل مدبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی صفات ہیں، اسی کو یہ زیبا ہے. کس طرح اس نے یہ ساری تخلیق کی ہے. تو آدمی ایک تخلیق پر ہی غور کر لے تو یہی اس کے ایمان لانے اور اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت زیادہ باریک چیزیں ذکر کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ یہ جو نعمتیں ہیں اس کی عظیم نشانیاں ہیں، جو ان پر پھر ایمان ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی ہیں، انہیں دیکھ کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے بھی اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا کیا انجام ہے اگلی آیت دیکھیں. وَإِن تَعْجَبْ، وَإِن اور اگر، تعجب آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ تو عجیب ہے، قولہم ان کی یہ بات کیا ہے، اِذَا کیا جب، کُنَّا ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، اِنَّا تو کیا یقیناً ہم، لفی خلق جدید واقعی نئی پیدائش میں ہوں گے. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا. واولئک اور یہی لوگ ہیں، الاغلال کے طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں. واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی تعجب کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. ترابن یہ مٹی کو کہتے ہیں. اصلاً تراب جو ہے یہ فقر کو کہتے ہیں. تو فقیری جو ہے وہ بھی انسان کو خاک آلود کر دیتی ہے، اسی سے پھر یہ تراب مٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی آگے والے الفاظ واضح ہیں. الاغلال توق کو کہتے ہیں، اور یہ توق کیا ہوتا ہے؟ الاغلال یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے غلن، لوہے کا کڑا یا زنجیر جو مجرم کے گلے میں ڈال کر اسے باندھا جاتا ہے، اسے توق کہتے ہیں. بسا اوقات اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ میں بھی، گردن میں بھی اور حصوں میں بھی زنجیر وغیرہ یہ سخت کر کے باندھ دی جاتی ہے. اس کا یہ ہے فائدہ کہ اس میں جو مجرم ہے وہ پوری طرح قابو میں آ جاتا ہے. خالدون جو ہے یہ خلد بری اردو میں استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. اور اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں وہ اس میں. جی وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. عجبن کے آخر میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تعظیم اسے کہتے ہیں. اس کا مفہوم اور مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر آپ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے ایمان نہ لانے پر تعجب کریں تو بہت ہی عجیب بات ان کا دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونے کو ناممکن قرار دینا ہے. حالانکہ جو شخص معمولی علم اور معمولی عقل رکھتا ہے بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر رہا ہے، بڑی بڑی قدرتوں کا مالک ہے. پہلی دفعہ بھی تمہیں اسی نے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے یہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے.
جی اولئک الذین کفروا بربہم، مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگوں نے جب آخرت کا انکار کر دیا تو وہ انکار در حقیقت آخرت کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سارا کچھ اس نے کیا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 31-32 دیکھیں. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. جب یہ سارے سوال ان سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سماعت کا بصارت کا کون مالک ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتے ہیں، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو یہ عن قریب کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے. فقل پس کہہ دیجیے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. حق ان کے پاس آ گیا، انہیں پتہ ہے سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو حق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ضلال، گمراہی ہے. تو گمراہی آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور یہاں بھی آگے یہی فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہاں جائیں گے اور 2-4 دن 7 دن بعد نکل آئیں گے، نہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. آگے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ برائی کو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، وقد حالانکہ یقیناً، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ خلط گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات مثالیں، ان ربک و ان اور بے شک، ربک آپ کا رب، لذو مغفرہ یقیناً مغفرت والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ اور بے شک، ربک آپ کا رب، لشدید یقیناً بہت سخت، العقاب سزا والا ہے. السیئہ اور الحسنہ، السیئہ سے مراد بری حالت ہے جیسے عذاب، اور الحسنہ سے مراد اچھی حالت ہے جیسے عافیت اور خوشی والی حالت. المثلات جو ہے یہ مثلتن، اس کی جمع ہے، سامورا کے وزن پر مثولہ. مطلب کیا ہے؟ معنی سخت سزا اور رسوا کن عذاب جو انسانوں پر اترے اور اس سے دوسروں کے لیے برے کاموں سے باز رکھنے کے لیے مثال اور عبرت بن جائے. استعجال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا مطالبہ کرتے رہنا، یعنی ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے تندرستی اور عافیت کی بجائے پہلے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مشرکین جو ہے اس طرح کے کئی مطالبے کرتے تھے. سورہ انفال آیت نمبر 32، سورہ عنکبوت آیت نمبر 53-54، سورہ نمل آیت نمبر 46، یہ ساری آیات آپ دیکھ لیں کس طرح جو ہے یہ عذاب اللہ تعالی سے مانگتے رہے کہ ہمیں عذاب جو ہے ہم پر مسلط کیا جائے. جیسا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 دیکھیں، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اسی طرح دیگر آیات بھی اس معنی کی موجود ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، اس میں ذکر کرنا یہ مقصود ہے کہ پہلے عبرت کا جو کافی سامان موجود ہے اس طرف بھی خیال کر لیں. آگے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، مغفرتن، یہ 3 جو تنوین ہے نا یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مغفرت والا ہے کہ لوگوں کے ظلم پر گرفت کرے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے. جیسا کہ سورۃ النحل آیت نمبر 61 دیکھیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے،
اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے نا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت سے ڈر کر کہاں بھاگو گے؟ بند کمروں میں، قلعوں میں محفوظ بھی ہوگے، موت وہاں بھی آ کر تمہیں آ لے گی۔ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا اس آیت کریمہ کا، اور وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی، بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ آگے دیکھیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کی گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک صرف، انت تو، منذر ڈرانے والا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ اور ہر قوم کے لیے، ہاد ایک رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو کمینگی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کفار تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو آیات ہیں، معجزے ہیں، ان سے بڑی آیت، بڑا معجزہ قرآن مجید دیکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی آیت، کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے ان کے مطالبات ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ ہونے کے لیے یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نشانی جو ہے معجزہ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تنزیلی اور ایک ہوتا ہے تکوینی۔ تنزیلی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے احکام و آیات تنزیلی ہے، اور دوسرا تکوینی، یعنی جن کا مقابلہ کرنے سے ساری کائنات عاجز آ چکی ہو۔ قرآن میں دونوں خوبیاں موجود ہیں، اب الگ سے معجزہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ان کی کمینگی۔ آگے فرمایا، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، جیسا کہ سورہ فاطر میں بھی فرمایا، آیت نمبر 24، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس کے ضمن میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب کا نام ہے، امام حاکم کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129، روایت کا نمبر 4646 ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، کہ اس میں جو ہے نا، انما انت منذر آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم والی جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ انت منذر سے مراد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آگے جو ہے نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک رہنما ہے، اس رہنما سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اس روایت کے ضمن میں ایک تو یہ استدلال کرتے ہیں، دوسرا استدلال کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا نہیں ہے، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، یہ عقیدہ 100% باطل ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین نے بہت زیادہ ایسی روایات گھڑی ہیں، اور ان میں ایک وہی روایت جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں جو ہے علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے علی کے پاس آئے تو وہ سیکھے اور پھر جو ہے نا میرے تک وہ پہنچے۔ اس طرح کی روایتیں، اور اس روایت کے نیچے لکھتے کیا ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جبکہ صحیح بخاری ساری آپ دیکھ لیں
آج کل جو ہے جدید دور ہے، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ایک ایک حدیث کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ موقف یہ ہے کہ انما انت منذر، منذر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاد سے مراد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کیونکہ رہنمائی وہ کر رہے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے اربعہ، تمام صحابہ، تمام مجاہدین اسلام، محدثین، عادل، قاضی، خلفاء، سارے کے سارے جو سچے لوگ ہیں، اسلام کے داعی ہیں، وہ بھی اس کے ضمن میں شامل ہیں۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اور بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں، ان کا سہارا کیوں نہیں لیا جاتا ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے؟ اس لیے جھوٹی روایات اپنی طرف سے بنا لینا اور یہ ثابت کرنا کہ وہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ علی رضی اللہ عنہ یہ صحیح روایت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ان کا بیٹے پوچھتے ہیں جی سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ کہا ابو بکر، کہا عمر، کہا پھر عثمان ہے، پھر وہ بیٹا خاموش ہو گیا۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے رضی اللہ عنہم، اور یہی باقی سارے صحابہ کرام کی رائے ہے۔ لہذا یہ روایت جو مستدرک حاکم کی بہت زیادہ بیان کی جا رہی ہے، یہ روایت صحیح نہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے والے ہیں، وہی خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور وہی امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہاں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہیں یہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ جو ورثہ علم ہے اس کے وارث علماء ہیں، اور یہ آگے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہاد کا لفظ علماء کرام پر بولا جا سکتا ہے، اور اس میں بغیر کسی شک و شبے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔